موت اللہ کے اختیار میں ہے، 100% ہے، بالکل اس میں آپ کو اور مجھے کوئی شک۔ موت اللہ کے اختیار میں ہے اور زندگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن موت کو اچھا بنانا یا موت کو برا بنانا یہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، بندے کے اختیار میں ہے۔ اس کو پھر سمجھ لیجئے، میں بالکل آسانی سے، جیسے ایک لیکچر ہوتا ہے اس کو آپ آج کی مجلس کو تھوڑا الگ انداز میں سن لیجئے کہ موت اللہ کے اختیار میں ہے لیکن اچھی موت بندے کے اختیار میں ہے، بری موت بندے کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح زندگی اللہ دیتا ہے، بالکل 100% صحیح ہے، لیکن اس زندگی کو اچھا گزارنا یہ بھی بندے کے اختیار میں ہے اور زندگی کو برا گزارنا یہ بھی بندے کے اختیار میں ہے۔ اب میں 2 لفظوں میں بات ختم کروں اور دوسرے سوال کی طرف آؤں کہ موت اللہ کے اختیار میں ہے لیکن اچھی موت بندے کے اختیار میں ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، آپ اچھی موت مرنا چاہتے ہیں یا بری موت مرنا چاہتے ہیں؟ جتنا مجمع ہے کوئی نہیں کہے گا کہ میں بری موت مرنا چاہتا ہوں، ہر آدمی یہی کہے گا کہ میں اچھی موت مرنا چاہتا ہوں۔ اب میں نسخہ بتا دیتا ہوں، اگر اچھی موت مرنا چاہتے ہو تو احسان کر کے مرو، بری موت مرنا چاہتے ہو تو ظلم کر کے مرو۔ اب یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو احسان کرنا ہے یا آپ کو ظلم کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو احسان کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اپنی زندگی کو ظلم کے ساتھ گزار سکتے ہیں، لیکن میں 2 لفظ ضرور کہوں گا چونکہ مجمع ماشاءاللہ مولائی ہے، اور وہ یہ: اچھی موت کا انجام حسین ہے، بری موت کا نام یزید ہے۔ اچھی موت یعنی ایسی موت جیسی امام حسین کو ملی، بری موت جیسی یزید کو ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی پہ ظلم کریں گے تو انجام یزید والا ہوگا، چاہے جتنی مجلسیں کر لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا انجام اچھا ہو تو خبردار کسی پہ کبھی ظلم نہ کریں، اس لیے کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں ہلاکت ہوگی، جہاں احسان ہوگا وہاں شہادت ہوگی۔ تو لہذا اب آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں ہزاروں انسان مر رہے ہیں اور دنیا میں وہ بھی مر رہے ہیں جو اپنی موت نہیں مر رہے ہیں بلکہ کسی اور کے لیے جان دے رہے ہیں۔ اسی لیے ایک شیعہ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کسی کو کہ شیعہ ہو جاؤ۔ آج کے زمانے میں بھی مجھے آپ کے سامنے تشریح کرنی پڑے گی، بھائی آج کے زمانے میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج ہماری اسلامی حکومت نے اچھا کردار ادا کیا ہے تو دوسری قومیں کہہ رہی ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ شیعہ ہو جائے۔ خدا کی قسم کردار بولتا ہے۔ اگر شیعہ کسی پہ ظلم کرنے لگے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ آدمی شیعہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آدمی احسان کرنے لگے تو آج پوری دنیا کا آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا کہہ رہی ہے ارے بھائی علی والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، علی والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ جب رسول پہ وقت پڑا تھا تو علی کام آئے تھے، آج اسلام پہ وقت پڑا ہے تو علی والے کام آ رہے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ آپ کو مرنا ہے تو اچھی موت مرنا ہے، ہم کو بری موت نہیں چاہیے۔ ہر علی والا چاہتا ہے میری موت ہو تو بہت اچھی ہو۔ اور ایک خاتون تھی، وہ کہتی تھی میرے پاس ایسا نسخہ ہے میں بتا دیتی ہوں مرنے والا جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اب سب آپ لوگ بھی تعجب کریں گے، لوگوں نے اس سے بھی کہا بھئی تیرے پاس ایسا کون سا نسخہ ہے جو تو بتا دیتی ہے کہ مرنے والا جنتی ہے جہنمی؟ کہا اگر مرنے کے بعد جب لوگ اسے دفنا کے آ رہے ہوں
اگر تعریفیں کرتے آ رہے ہیں تو سمجھ لیتی ہوں جنتی تھا، اور اگر لعنتیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں، مثلا اگر آپ مر گئے کہنے لگے اچھا ہوا ملون مر گیا، پریشان کر رکھا تھا پورا امبیڈ نگر کو، پریشان تھے پورے علاقے کے لوگ، سمجھ رہے؟ اور ہمارے یہاں آج کل ایسا بھی ماحول ہے کہ لوگ کہتے ہیں ارے میرے دادا کا بڑا روب تھا، میرے پردادا کا بڑا روب تھا۔ آج اس روب والے کی حقیقت سن لیجئے، وہ روب والا کیسا ہے۔ کہا ہم ایسے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ایک گلی سے جاتا ہوا دیکھ لے تو آدمی راستہ بدل دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اپنا کردار ایسا نہ بناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کے راستہ بدلیں۔ اب انشاءاللہ ایک ہاتھ نہیں رکے گا، سمجھ رہے؟ ایسے نہ بنیے کہ لوگ تمہیں دیکھ کے راستہ بدلیں۔ یہ روب کی علامت نہیں ہے، یہ ظلم کی علامت ہے۔ میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا تھا، مجھے نہیں پتا کس کی سمجھ میں آیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا روب والا آدمی ہے اس لیے کہ اس کو دیکھ کے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں۔ ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ کیسا آدمی ہے کہ جسے شریف آدمی دیکھ کے راستہ بدل دے؟ رسول نے فرمایا کائنات کا سب سے ذلیل انسان وہ ہے جسے دیکھ کے شریف آدمی راستہ بدل دے۔ دنیا کہہ رہی ہے عزت دار ہے، اسلام کہہ رہا ہے سب سے ذلیل ہے۔ اب میں آپ سے بالکل تاریخی سوال کروں، علی کو دیکھ کے کسی نے راستہ بدلا؟ حسن کو دیکھ کے کبھی کوئی لوگ بچ کے چلے؟ حسین کو دیکھ کے لوگ بچ کے چلے؟ ہاں راستہ بدل کے لوگ چلے معاویہ کو دیکھ کر، مروان کو دیکھ کر، یزید کو دیکھ کر۔ اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے، آپ اپنے گریبان میں خود ہی دیکھ لیجئے میرے اندر صفات ادھر والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو آج کی مجلس کا پہلا پیغام میرا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی پہ ظلم کر کے نہ مریے۔ اب رشتہ داروں کی کیا ذمہ داری ہے وہ بھی سن لیجئے۔ جیسے ہی ہمارے کسی رشتہ دار کی موت ہوئی اور ہم اس کی موت کو اچھا بنانا چاہیں تو یہ ہمارے اختیار میں بھی ہے، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بکرا تلاش کرنے کی نہیں ہے کہ ادھر ابھی ٹھیک سے دم نہیں نکلا اور مجھے فکر ہونے لگی بکرے کی، سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ارے فلاں نے اتنا کھلایا تھا تو مجھے اس سے زیادہ کھلانا چاہیے، اور فلاں نے اتنے لوگوں کو بلایا تھا تو مجھے اس سے زیادہ بلانا چاہیے۔ نہیں، اس کی فکر میں نہ رہیے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا فریضہ اور سب سے پہلا واجب سویم بعد میں ہے، 40واں بعد میں ہے، 10واں 20واں بعد میں ہے، مہمانوں کے لیے انتظام بعد میں ہے۔ سب سے پہلا فریضہ دفن کرنے سے پہلے رشتہ داروں کا یہ ہے کہ وہ قبرستان میں کھڑے ہو کے اعلان کریں اگر کسی کا کوئی حق میرے وارث پر ہو۔ یہ مستحب نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ یعنی رشتہ دار کی ذمہ داری ہے کہ قبرستان میں جا کے اعلان کرے اگر کسی کا کوئی حق میرے وارث کی گردن پہ ہو مرنے والے کی تو وہ مجھ سے لے لے۔ تو اگر آپ 6-7 دیغے نہ بھی اتاریں اور اس کو اس کا حق دے دیں کہ جو آدمی نے آپ کے لے لیا ہے مرنے سے پہلے، تو میرے خیال میں کیا شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے وہ حق اتاریے، ورنہ سورہ فاتحہ، مجلس عزا، سویم، 40واں سارے اٹک رہ جائیں گے۔ مردہ ہے قبر کے اندر اور ایک دیوار ہے قرض کی جو آپ کے اور اس کے درمیان میں حائل ہو گئی ہے۔ آپ نے 10 قرآن ختم کرا دیے، وہ بھی دیوار میں اٹک گئے۔ آپ نے مجلس بڑی اچھی پہنچا دی، وہ بھی دیوار میں اٹک گئی۔ آپ نے 40ویں پہ غریبوں کو کھلا دیا، وہ بھی دیوار میں اٹک گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دیوار گراؤ۔
توجہ چاہتا ہوں. پہلا فریضہ کیا ہے؟ دیوار گراؤ. رسول اللہ کی خدمت میں ایک جنازہ آیا. اب سنیے بھائی، ہم تو مولوی ہیں، ہم تو کسی کی بھی پڑھا دیتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا بیچارہ کیسے مرا. رسول اللہ کی خدمت میں ایک جنازہ آیا. مولا علی نے کہا، اب دیکھیے مولا علی کو بھی پتا ہے لیکن بات ہم تک کیسے پہنچے. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، یہ آدمی مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. رسول اللہ نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ اس نے کسی سے قرض لیا ہے، وہ ابھی تک ادا نہیں کیا ہے. مولا علی نے جیب سے پیسہ نکالا اور کہا قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اب مولا مانیے تو لوٹنے والوں کو نہ مانیے. لوٹنے والے کو مولا نہ مانیے، ایسے کو مولا مانیے جو وقت مصیبت بھی تمہارے کام آ سکے. مولا علی نے کہا میں قرض ادا کرتا ہوں، آپ نماز پڑھائیے. علی نے قرضہ ادا کیا، رسول نے نماز پڑھائی. قانون کیا بنا؟ اب یہ ہمارے لیے قانون نہیں ہے جتنے مولانا لوگ بیٹھے ہیں، سمجھ رہے؟ اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون لے کے مرا اور کون دے کے مرا. لیکن قانون کیا ہے کہ جب آپ مریے، اتنا سمجھیے، تو آپ کی گردن پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، تبھی یہ موت اچھی موت بنے گی. اگر کسی کا حق ہے تو جب تک حق ادا نہ ہو تب تک اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. ہمارے یہاں زیادہ زور ہے حقوق اللہ پر. نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، زکوٰۃ دیجئے، خمس، یہ ساری چیزیں، نماز روزے کا پابند ہونا چاہیے، مجلس ماتم کرنا چاہیے. بھائی یہ سارے جو ہیں اللہ کے حقوق ہیں. ہمارے پہ زیادہ زور ہونا چاہیے بندے کے حق پر، اس لیے کہ اللہ کریم ہے، اپنا حق معاف کر سکتا ہے. مگر بندہ جب تک بندے کو نہ مل جائے تک بندہ حق ادا کرنے والا اور معاف کرنے والا نہیں ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عمل کر بھی لیجئے تو عمل پہ گھمنڈ نہ کیجئے. بس یہی قول میں نے پڑھا. ابھی تک تو آپ نے مجھے داد دی، اب مولا علی کو کتنی دیں گے وہ خود تیار ہو لیے. مولا علی کو داد دینی ہے آپ کو، سمجھ رہے آپ؟ چونکہ مولا علی کو اپنی زندگی میں داد نہیں ملی ہے. اور یہاں بھی اگر آ جائیں مولا علی تو ذاکر کو زیادہ داد ملے گی. مولا علی کو اتنی داد، مولا علی کو تو اس طرح بیٹھ کے سنیں گے، اس لیے کہ ذاکر وہ پڑھتا ہے جو آپ کی پسند ہو، علی وہ بولتے ہیں جو خدا کی پسند ہو. تو علی تو وہ بولتے ہیں. اب مولا علی علیہ السلام وہ فرماتے ہیں. اب ان کا فرمان کتنا عظیم ہے، خدا کی قسم اگر آپ قیامت تک بھی داد دیتے رہیں تو ایسا جملہ جو میرے مولا نے کہہ دیا، علماء کرام سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ متوجہ نہ ہو تو آپ، سیئۃ، نہج البلاغہ، سیئۃ تسوءک خیر من حسنۃ تعجبک. مولا علی فرماتے ہیں وہ گناہ جس گناہ کو کرنے کے بعد تیرے اندر احساس ندامت پیدا ہو جائے. نہیں سن لیجئے، مولا مجھے بھی طاقت دے اپنے اس قول کے ترجمے کی. وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد تم پچھتانے لگو، وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد تم شرمندہ ہونے لگو، وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد احساس سے ندامت پیدا ہو جائے، وہ اس نیکی سے بہتر ہے کہ جس نیکی کے بعد تم میں تکبر پیدا ہو جائے. پھر سن لیجئے کیا کہتے ہیں مولا علی، کیا فرماتے ہیں؟ وہ گناہ بہتر ہے، جس گناہ کو کرنے کے بعد تم پچھتانے لگو وہ اس نیکی سے بہتر ہے کہ جس نیکی کے بعد تم میں گھمنڈ پیدا ہو جائے. مجھ سے بڑا مرثی خان نہیں، مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں، مجھ سے بڑا کوئی مولائی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی تبرک بانٹنے والا نہیں، ہم سے اچھی کوئی عزاداری کرنے والا نہیں. تو مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ وہ گناہ بہتر ہیں
جن گناہوں کے بعد پچھتانے لگو ان نیکیوں سے کہ جو تمہیں تکبر میں مبتلا کر دیں. تو سب سے اگر اچھی موت مرنا چاہتے ہیں پہلا نسخہ کیا ہے؟ کسی پہ ظلم کر کے. دوسرا نسخہ ہے اچھی موت مرنے کے لیے کہ کبھی اپنے عمل پہ گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں میں نے یہ کر دیا نہیں، بلکہ اگر تم مسجد بنوا لو، تم امام باڑہ بنوا لو، تم بہترین مجلسیں کرا لو، اگر تم سے ہو جائے یہ سارے کام تو تکبر نہ کر، سجدہ شکر کر کہ اللہ نے تجھے توفیق دے دی. ورنہ ہزاروں لوگ ہیں جن کو توفیق، ہزاروں پیسے والے ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی. تو اس میں شکر کا مقام ہے، فقر کا مقام نہیں ہے. ایک مسئلہ. دوسری بات کیا ہے؟ من لا یحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. اب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا فرمان ہے، فرمان غور سے سنیے گا. کہتے ہیں امام دو آدمی داخل ہوئے مسجد میں، ایک عابد اور ایک گنہگار. ایک عابد داخل ہوا اور ایک گنہگار داخل ہوا. لیکن جب مسجد سے نکلے تو امام فرماتے ہیں جو گنہگار تھا وہ عابد بن گیا اور جو عابد تھا وہ گنہگار بن گیا. اب آپ کہیں گے وہاں کون سی مشین لگی تھی مسجد میں بھائی؟ یعنی دو آدمی مسجد میں داخل ہوئے. غور سے سنیے جوانوں، یہ تمہارے لیے مجلس ہے. اچھی موت مرنے کے لیے ظلم نہ کرنا ایک، دوسرا اپنے عمل پہ گھمنڈ نہ کرنا دو. ابھی ایک دو چیزیں اور آئیں گی، مجلس تمام ہو جائے گی. تو دو آدمی داخل ہوئے، عابد، بڑا عابد اور ایک بڑا گناہگار. امام فرماتے ہیں لیکن اب جو مسجد سے نکلے تو پلٹ کے نکلے. جو عابد تھا وہ گناہگار بن گیا، جو گناہگار تھا وہ کیسے؟ اب نسخہ سنیے خدا کی قسم اور سمجھیے امامت کیا ہے. مولا فرماتے ہیں جو عابد تھا اس نے جب گناہگار کو آتے ہوئے دیکھا کہنے لگا لو یہ بھی آئے ہیں آج، انہیں بھی دکھ گئی اللہ کی مسجد. سمجھ رہے؟ 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اتنا بڑا گناہگار آج آیا اللہ کی بارگاہ میں، کبھی کم بخت نے سجدے میں سر نہ رکھا اور آج آیا ہے. وہ عابد تو ایسے ہوتے ہیں جیسا میں، مسجد مجھ سے آباد ہے، سجدے مجھ سے آباد ہیں. کوئی نہیں آتا تھا جب میں آتا تھا مسجد میں، یہ مسجد ہی آباد میں نے کی. مسلح میں ہی لے کے آیا تھا یہاں، لوٹے میں ہی لے کے آیا تھا یہاں تو کوئی نہیں تھا. اب اسے گھمنڈ ہو رہا ہے. ادھر وہ بیچارہ گناہگار اس عابد کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کے کہتا پروردگار عابد تو ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ بیٹھا ہے جو مستقل تیری عبادت کرتا ہے. مجھ جیسا نالائق بندہ تیرا عابد کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اتنے گناہ کیے، اتنی غلطیاں کی، میرا تو منہ بھی نہیں پڑ رہا تھا معبود تیرے سامنے آنے کا، لیکن جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، تجھ سے اچھا کسی کا دروازہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں اب جو عابد صاحب نکلے تو گناہگار بن گئے تکبر کی وجہ سے، اور یہ گناہگار عابد بن گیا کاہے کی وجہ سے؟ پچھتانے کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے، معافی کی وجہ سے. کربلا میں بھی دو دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں. اب خدا کی قسم ایک ہاتھ بھی زمین پہ نہ رہے، دو دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں. گناہ کرنے کے بعد اگر اکڑنے لگو گے تو ہرملا بنو گے، اور گناہ کے بعد پچھتانے لگو گے تو ہر بنو گے. دوسری چیز ہے کہ ہیں تو کئی چیزیں، وہ تو عشرے میں موضوع چاہیے. تو پہلی چیز ہے ظلم نہ کرنا، دوسری چیز ہے اعمال پہ گھمنڈ نہ کرنا.
تیسری چیز اور ہے کہ جس سے آپ اچھی موت مر سکتے ہیں، اور وہ سن لیجئے، چغل خوری نہ کرنا۔ اب اس پہ اگر مجھے داد مل جائے تو میں خوش نصیب ہوں، اس لیے کہ پہلے یہ مرض عورتوں میں زیادہ تھا، ماشاءاللہ آج کل مولویوں میں پہلے اپنا ہی گلا کاٹ لیتا ہوں، مولویوں میں، نوحہ خانوں میں، مردوں میں ان کا ناشتہ ہضم ہی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک علامت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ مجلس کا میسیج ہے بڑا، وہ سن لیجئے کیا ہے۔ چغل خور کی ایک علامت ہے اسلام میں، وہ علامت سن لیجئے کیا ہے۔ جو تم سے بات کر کے تم کو 6-7 قسم دے کے کہہ دے میرا نام نہ لینا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا میرا نام، اور تمہیں جناب عباس کی قسم ہے، پورے خاندان کا اجاڑا لگا دیا اور قسم دے دی جناب عباس کی۔ اب مولا عباس سے آدمی ویسے بھی ڈرتا ہے بھائی، سمجھ رہا ہے؟ کیونکہ مولا عباس کا جو تصور ہم ذاکروں نے پیش کیا وہ تو ایسے کہ بلا وجہ مار دیتے ہیں کسی کو۔ وہ پہلی تو بات یہ ہے، یہ جو قسم دے رہا میں نے تھوڑی قسم کھائی ہے، اس کے کہنے سے میں کوئی قسم تھوڑی کھا رہا ہوں۔ اجی میرا نام نہیں بتانا، اچھا کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ یہ وہاں بھی جا کے نہیں کہہ رہا یہی بات؟ ایسے ہوتے ہیں، ادھر بھی کہہ دیا میرا نام نہیں لینا، ادھر بھی کہہ دیا میرا نام نہیں لینا، ادھر امام حسین کی قسم دے دی، ادھر جناب عباس کی قسم دے دی۔ اس کا ناشتہ دونوں جگہ پکا، وہ سمجھ رہا ہے یہ میرا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا ہے۔ اس کا بھیانک، یہ جو چغل خوری ہے اسے آپ آسان سمجھتے ہیں، چغل خوری کا جو گناہ ہے اس کی سزا اللہ دنیا میں یہ دیتا ہے کہ اللہ اپنی بارش کو روک لیتا ہے، رحمت کو روک لیتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ سے جناب موسیٰ نے پوچھا پروردگار جب تو بندے سے راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا بارش کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ سن لیجئے، پروردگار جب تو اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جواب دیجئے کیا کہا اللہ نے؟ میں بارش برساتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا اگر اس سے بھی زیادہ راضی ہو تو، اگر سب سے زیادہ راضی ہو، آخری درجے کی تیری رضا، اور تو اپنے بندے سے راضی ہو، بھائی جملہ ایک ہی ہے خدا کی قسم، اشروں میں بھی وہ لذت آنے والی نہیں ہے جو اللہ کے جواب میں ہے۔ اللہ نے کہا جب میں اپنے بندے سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہوں تو اس کو بیٹی دے دیتا ہوں۔ اب مجھے کیا پتا ابھی آپ دوسرے جملے کے انتظار میں ہیں۔ جب میں سب سے زیادہ راضی ہوتا ہوں کسی سے تو اسے بیٹی دے دیتا ہوں۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے جو سب سے بڑا رسول تھا اس سے بیٹے لے لیے اور بیٹی دے دی، تو میں بیٹی دے دیتا ہوں۔ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب بندہ چغل خوری کرتا، پھر میں اپنی بارش کو روک لیتا ہوں۔ جناب موسیٰ کا زمانہ اور لوگ بیچارے بارش کی وجہ سے مر رہے ہیں، زمینیں پھٹ گئی ہیں، حیوانات مرنے لگے ہیں، غلہ زمین میں سوکھنے لگا ہے۔ پوری قوم جناب موسیٰ کے پاس آئی، اے موسیٰ اللہ سے دعا کر دیجئے۔ جناب موسیٰ نے کہا پوری قوم صحرا میں آ جائے۔ جنگل میں چلی گئی پوری قوم، صحرا میں، آخری جملے مجلس کے، پوری قوم صحرا میں چلی گئی، جنگل میں آ گئی، اکٹھی ہو گئی پوری قوم۔ اے موسیٰ دعا کر دیجئے۔ اللہ سے دعا کی پروردگار بارش برسا دے۔ کہا نہیں برساؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا تمہاری قوم میں ایک چغل خور ہے جس نے پورے بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کر رکھا ہے، جب تک یہ اٹھ کے نہ چلا جائے۔ بس اس سے بڑا واقعہ میرے پاس نہیں تھا اللہ کی محبت سمجھانے کے لیے۔ کہا جب تک وہ اٹھ کے نہ چلا جائے۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار ابھی نام بتا، ابھی کان پکڑ کے اٹھاتا ہوں۔
کہا موسیٰ جس چیز سے ہم روک رہے ہیں وہی ہم سے کرانا چاہتے ہو؟ نام نہیں بتائیں گے تم کو، اور تمہاری جو نبوت کی طاقت ہے پہچاننے کی وہ بھی لے لی ہم نے، تم نہیں پہچان سکتے اس میں کون ہے؟ کہ پروردگار نام تو بتائے گا نہیں، ہم پہچان پائیں گے نہیں۔ اب یہ بتائیے کروں تو کیا کروں؟ کہ اعلان کرو، عمومی اعلان کرو، کہ اتنا 70,000 کا مجمع اور مائک کوئی نہیں، بس سنیے آواز خدا کی قسم، کہ موسیٰ آواز دینا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے، آواز دینا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا۔ ابراہیم نے حج کی آواز دی تو تم نے سن لی، حسین نے استغاثہ کیا، ارے میں کیا کروں، تو بھی تم نے سن لیا، تو اس کا مطلب ہے کام اس کا، تیرا کام ہے آواز دینا، ہمارا کام ہے پہنچانا۔ بس سنیے مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کہنے لگے بھائیو تم میں سے کوئی اگر چغل خور ہو تو وہ اٹھ کے چلا جائے، بارش جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی چغل خور اس میں، اب کسی کو نہیں پتا مگر جو کرتا ہے اسے تو پتا ہے۔ اس نے دل میں پہلے تو سوچا اٹھ کے چلوں، وہ کہنے لگے اٹھ کے چلوں گا تو اللہ تو معاف کر دے گا مگر یہ نہیں جینے دیں گے۔ یہ تھا ملعون، اس نے مروا رکھے تھے بھائی، ہوا اس نے کر رکھا تھا، یہ کام ہما اس نے کر رکھا تھا، ہما یہ تھا بھائی، کوہنیاں چلنے لگیں گی، ہو سکتا ہے وہیں مجھے مارنے لگے۔ کہنے لگے پروردگار، دل میں کہا پروردگار یہ مجمع نہیں جانتا، بھائی مجلس عروج پہ ہے خدا کی قسم، پروردگار یہ مجمع نہیں جانتا کہ میں ہوں، مگر تو جانتا ہے کہ میں ہی ہوں، لیکن معبود تو کتنا کریم ہے کہ میرا نام اپنے نبی سے بھی نہ بتایا۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم، اے میرے پروردگار تو کتنا کریم ہے، اگر تو چاہتا تو مجھے ذلیل کر سکتا تھا اور میرا نام اپنے نبی کو بتا سکتا تھا، لیکن تو کتنا کریم، کتنا مہربان، کتنا رحیم ہے کہ تو نے میرا نام اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا، اور میں بھی تیرے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں جو آج تک ہوا، آج کے بعد میں کبھی یہ گناہ کرنے والا نہیں۔ ادھر بندے نے معافی مانگی، ادھر اللہ کا حکم ہوا موسیٰ دعا کر، موسیٰ نے دعا کی، بادل چھانے لگے، کہا پروردگار میری دعا سے، کہا تیری دعا سے نہیں، جس کی وجہ سے روکی تھی۔ خدا کی قسم مجھے شکوہ ہوگا اگر آپ اس پہ چپ رہ گئے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کیا ہے، کہا پروردگار میری دعا سے بارش کی، کہا نہیں، جس بندے کی وجہ سے روکی تھی اس نے ہم سے معافی مانگ لی، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ موسیٰ کہنے لگے پروردگار اب تو اس بندے کا نام بتا دے کہ جس کی وجہ سے بارش کی۔ موسیٰ چالاک نہ بنو، جب گناہگار تھا جب تو ذلیل ہونے نہ دیا۔ صلوات بھیج دیں، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد۔ جب گناہگار تھا جب تو ذلیل نہ ہونے دیا، اب تو ہمارا ہو گیا۔ اسی لیے خدا کی قسم جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں لکھ دیں، اللہ کہتا نہیں 7 گھنٹے نہ لکھنا۔ ضعیف روایت 7 دن کی بھی ہے، لیکن میں وہ روایت نہیں سناتا ورنہ علماء میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہاں 7 دن کی بھی ہے لیکن معتبر ہے 7 گھنٹے اللہ فرشتے کو لکھنے نہیں دیتا۔ کیا پتا میرا بندہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب، یہ ضرور کہا کریں، خصوصاً نماز عصر کے بعد۔ کہیں کے بعد؟ نماز آخری حدیث ہے، نماز عصر کے بعد
ہمارے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ ایک تحفہ ہے میری طرف سے جتنے لوگ آئے ہیں، چونکہ ایک مرحومہ کی مجلس ہے تو اس میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں میں. امام فرماتے ہیں من استغفر اللہ بعد صلاة العصر 70 مرہ غفر اللہ لہ ذنوبہ 50 سنہ. جو انسان نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. کتنے؟ 50 سال کے. اب یہ حدیث ہم نے ایک جگہ پڑھ دی اور اتنی پڑھی، حدیث بعد میں بھی ہے. تو ایک لڑکا کہنے لگا میری عمر ہے 35 سال، 15 سال کے تو میرے لکھے نہیں گئے. ہاں 15 سال کے میرے لکھے نہیں گئے، اور ان 20 سال میں نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. تو چلیے برائیوں کو 5 سال مان لیجئے. تو میں ابھی سے استغفار کیوں شروع کروں نماز عصر کے بعد؟ اللہ معاف کرے گا 50 سال کے میرے گناہ ہیں کل 5 سال کے. ایسے بھی میتھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایسے بھی میتھ والے ہوتے ہیں جو حساب ایسے لگاتے ہیں. خدا کی قسم اسی لیے ہم نے ایسے اماموں کو مانا کہ جو زبان سے پہلے دل کی سن لیں. ارے نہیں توجہ چاہتا ہوں، دل کی سن لیں. امام نے حدیث کو آگے بڑھایا، اگر کوئی انسان استغفار کرے نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ، اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرے گا. اور اگر اس کے گناہ اتنے نہ ہو تو اللہ اس کے باپ کے گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کی ماں کے گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کے بھائیوں کے گناہ معاف کرے گا. اما جب استغفار کی طاقت اتنی ہے تو نعت علی کی طاقت کتنی ہے؟ بس عزیزو، میری قوم کے جوانوں، مرو تو اچھی موت مرو. اچھی موت کب مرو گے؟ جب ظلم نہیں کرو گے. دوسرا، اعمال پہ گھمنڈ نہیں کرو گے. تیسرا، جس کا حق ہے اس کا آخرت پہ نہ چھوڑیے. زندگی میں اپنا اعمال خود صاف کر لیجئے. کیا گارنٹی ہے؟ اما جب آپ نہیں دے پا رہے دوسرے کا حق تو بیٹا کیسے دے دے گا بھائی؟ ہاں؟ ہمارے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں میرے بیٹے دے دیں گے. وہ بیٹے کیسے دے دیں گے جب اپنے راستے کا کانٹا تو نہیں ہٹا سکتا؟ تو اولاد پہ کی چھوڑ کے جا رہے ہو بھائی؟ اپنا نام اعمال یہیں سے کلیئر کر کے جاؤ.